اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، اس ملک میں جو قانون ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے پاس ہوا ہے تو اس کو یہاں اس نام سے یعنی متعارف کرایا جا رہا ہے، جبکہ دنیا میں اسے کامن لا کہا جاتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے، جن ممالک میں یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے تو وہاں اس کو کامن لا بولا جاتا ہے، یہاں اس کو ٹرانسجینڈر کے پیچھے چھپ کے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو سازش ہے وہ کی جا رہی ہے پاکستان میں۔ تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کامن لا جو ہے یہ ہے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں، اس اسلامی ریاست میں، اس اسلامی معاشرے میں اس غلاظت کو، اس بھیانک قانون کو پاس کرنے کے لیے کس کس سیاسی پارٹی کا کتنا کردار ہے اور کس کس سیاسی پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے، تو اس کا مکمل ہم جائزہ لیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ اس ملک میں عوام دشمن کون ہے، عوام دوست کون ہے، اسلام دشمن کون ہے، اسلام دوست کون ہے، تاکہ آگے آنے والے ادوار میں خصوصاً الیکشنز کے دور میں ان لوگوں کے حوالے سے مناسب فیصلہ کیا جا سکے کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے، کون سپورٹ کے اہل ہے، کون نااہل ہے، کس سے پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے، اس ملک کی، اس اسلامی ملک کی اسلامی پارلیمنٹ میں کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم مکمل جائزہ لیں گے اس قانون کے بھیانک پن کا، یہ قانون ہے کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں اس کو پاس کرنے کے حوالے سے جو جو عوامل، جو جو پارٹیز، جو جو چہرے، جو جو شخصیات وہ ملوث ہیں ڈائریکٹلی، تو ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کامن لا ہے کیا۔ جن ممالک میں یہ قانون رائج ہے میرے بھائی، اس کو سمجھیے گا، اس مسلسل اس قانون کی مخالفت میں ہمارا ویڈیوز کرنا یہ کسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام، اللہ رب العزت کا دین اور اس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا، وہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن پارلیمنٹیرینز نے عوام کو، اسلامی حلقوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس کو بس وہاں بیٹھے پاس کر دیا۔ کیوں؟ ان کے پاس اختیار تھا کہ عوام نے ان کو اپنا نمائندہ چن کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے۔ تو جس عوام پہ یہ قانون لاگو ہونا ہے اس عوام کو کم سے کم اعتماد میں لینا بنتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ میرے بھائی کہ میری عوام میں ایک بیماری ہے۔ یہ جس کو سپورٹ کرتے ہیں نا، سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں اس کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سیاہ کرے، وہ سفید کرے، جو کرے بس اس کی اتباع ہے، لبیک ہے اس کے ہر کام پہ۔ ہاں، اگر کوئی اور ان سیاستدانوں کے سیاہ کارناموں کے حوالے سے کوئی بات کرے بھی صحیح، تو ان کے جو اندر سپورٹرز ہیں نا، وہ ان بات کرنے والوں کے خلاف بڑا سخت ری ایکشن دیتے ہیں، گالیاں بکی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، یعنی روکا جاتا ہے خبردار ان کے خلاف بات مت کرنا، جیسے کہ وہ کوئی حجت ہوں، کسی مسنون من اللہ شخصیت کی بھی خدا نخواستہ اگر کوئی بدبخت توہین کر دے تو اس کے خلاف بھی اتنا ری ایکشن نہیں آتا جتنا ان سیاستدانوں پہ تنقید کرنے والوں کو ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا سیاہ سفید صاحب ٹھیک ہے، قبول ہے عوام کو، ان کے چاہنے والوں کو، تو انہوں نے پھر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے علاوہ اس عوام کو کوئی سمجھا ہوا نہیں ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کو باہر سے وہ آرڈرز آتے ہیں جہاں سے ان کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی دو سائڈ سے عید لگی ہوئی ہے۔ عوام کے ٹیکسز پہ عیاشی کرتے ہیں، عوام دشمنوں سے پیسہ لے کے ان کے غیر اسلامی جو ایجنڈے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے، ملک دشمنی کے جو ایجنڈے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے، اسلام دشمنی کے جو ایجنڈے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے، تو وہاں سے بھی ان کو بہت کچھ ملتا ہے۔
تو یعنی ان کی دو طرف سے عید ہے تو وہ موج میں ہے. جو عوام ان کو اپنے ٹیکسز سے 5 سال عیاشی کراتی، اپنا وارڈ جیسی قیمتی چیز، قیمتی اتھارٹی دے کے ان کو تو پارلیمنٹ میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتی ہے، تو وہاں بھی بیٹھ کے یہ نمک حرامی کرنے سے باز نہیں آتی. تو اب یہ کامن لا جو ہے یہ پاس ہو چکا ہے میرے ملک میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کامن لا ہے کیا. سیاستدان اپنے انداز میں اس کی تشریح کریں گے. حقیقت میں کیا ہے اس کو سمجھے. حقیقت میں یہ میرے بھائی کہ جو بچہ اس جہان میں آتا ہے، ڈاکٹرز، والد، والدہ اس بچے کے حوالے سے طے نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے. اگر اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرما دی یعنی بیٹا، والدین اس کو بیٹا نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر اس کو لڑکا نہیں لکھ سکتا. اگر اللہ رب العزت نے رحمت عطا فرما دی یعنی بیٹی، والدین اس کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر اس کو لڑکی نہیں لکھ سکتا. تب تک کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے اور خود جا کے اپنی نیچر کے مطابق نادرہ میں اپنا وہ جنڈر جو ہے اس کا اظہار کرے، وہ کہے کہ میں فلاں جنڈر کا حامل ہوں یا فلاں جنڈر کی حامل ہوں، تو اس کے خانہ میں جو نادرہ ہے نا، اس کے جنس کے خانہ میں وہ لکھنے کا پابند ہے. منہ پہ داڑھی ہے، اگر کوئی لڑکا جا کے نادرہ میں کہہ دیتا ہے کہ میں تو لڑکی ہوں جی، نادرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے سمپٹمز جو ہیں وہ تو میل والے ہیں، نہیں. نادرہ پابند قانون پاس ہو چکا ہے، تو نادرہ اس کے جنس کے خانہ میں لڑکی لکھنے پر مجبور ہے. سیم لڑکی چلی جاتی ہے. یہ ابھی قانون پاس نہیں ہوا، اس لیے میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یعنی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، پاس تو ہو گیا ہے. اگر جب اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو میں یا آپ کسی کو لڑکی یا لڑکا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پھر پتہ نہیں چلے گا. قانون ایسے کرداروں کا محافظ ہوگا. اگر آپ نے یا میں نے کسی لڑکے کو لڑکا کہہ دیا اور اس کے جنس کے خانہ میں لکھا ہوا ہے، اس نے لکھوایا ہوا ہے کہ وہ لڑکی ہے، تو وہ ہمارے خلاف ایکشن لے سکتا ہے کہ آپ نے میری جنس کو چیلنج کیوں کیا، یعنی یہ اس کی توہین کے زمرے میں جائے گا. سیم اسی طرح آپ نے کسی کو لڑکی کہہ دیا، جنس کے خانے میں اس نے لڑکا لکھوایا ہوا ہے، مرد لکھوایا ہوا ہے، تو وہ بھی چیلنج کر سکتی ہے جا کے کہ میرا جینڈر یہ ہے، انہوں نے مجھے لڑکی کہا، لہذا میں ان پہ یہ جرمانہ کر رہی ہوں، میں ان پہ اس طرح کا کیس کر رہی ہوں. تو یہ چیز ہے. تو میرے بھائی جب یہ ہو جائے گا، لڑکا اپنے جنڈر میں جا کے اپنی مرضی سے لکھوائے، لڑکی اپنے جنڈر میں جا کے جنڈر کے خانہ میں اپنی مرضی سے اپنا جنڈر لکھوائے گی، تو جب یہ ہو جائے گا نا، تو کوئی داڑھی والا لڑکا وہ جب لڑکی لکھوا لیتا ہے جنڈر کے خانہ میں، تو اب وہ لڑکیوں کے کالج میں پڑھے گا. سمجھے گا اس چیز کو. کیوں اس کی مخالفت میں مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں ہم. وہ لڑکیوں کو کالج میں پڑھے گا، وہ لڑکیوں کے اداروں میں کام کرے گا، وہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہے گا، حتیٰ کہ اگر وہ حج اور عمرہ پہ بھی جاتا ہے تو وہ خواتین کے جو کیبنز ہوں گے وہ وہاں رہے گا، خواتین کے ساتھ سفر کرے گا، خواتین کے باتھ روم تک یوز کرے گا. اور یہ پاکستان کا قانون اس کو اجازت دے رہا ہے، اس کا تحفظ دے گا باقاعدہ، اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا. یعنی اس قانون کے بعد جب اس پہ امپلیمنٹ سختی سے ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ داڑھی والے ان کالجز سے باہر آ رہے ہیں ان بچیوں کے ساتھ جہاں آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہوں گی. میں غیرت مند مسلمانوں سے مخاطب ہوں، میں غیرت مند ذی شعور پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لڑکیوں کے کالج کے گیٹ سے داڑھیوں والے وہ نکل رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، ان کالجز سے آ رہے ہیں، ان کالجز میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہوں گی، اور آپ کلیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ انہوں نے اپنے جنڈر کے خانہ میں صرف یہ لکھوایا ہوا ہے، بات ختم. اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ قانون کے مجرم ہوں گے، آپ ان کے مجرم ہوں گے، آپ کو پھر ان سے سوری بھی کرنا پڑے گا. ان کو ان چیزوں سے کوئی نہیں روک سکتا. سیم یہی صورتحال لڑکیوں کے حوالے سے ہوگی. لڑکیاں بھی پھر لڑکوں کے کالج میں پڑھیں گی لڑکا لکھوا کے.
مردوں کے اداروں میں کام کریں گی، مردوں کے لڑکوں کے ہاسٹلز میں رہیں گی، تو یہ سوسائٹی کدھر جائے گی؟ اس ملک کا مستقبل جو نسل ہے وہ پھر کس طرف جائے گی؟ بے حیائی کس عروج کو پہنچے گی؟ ذرا اس چیز کو تصوراتی طور پر دیکھ لیں۔ ابھی آنکھوں سے نہیں دیکھا گیا یہ منظر، اللہ نہ دکھائے، کوشش کر رہے ہیں، قانون پاس ہو گیا ہے، ترمیم اس میں ہو جائے تاکہ یہ ٹرانسجینڈر جو ہیں جن کو خنثی کہا جاتا ہے یہ ان تک محدود ہو جائے اور ہماری نسلیں اس شر سے، اس غلاظت سے محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ ہے میرے بھائی کامن لا جو اس ملک میں پاس ہوا ہے۔ اب اس کی مزید بھیانک صورتحال جو ہے ذرا وہ دیکھ لیں۔ جب ایک لڑکے نے اپنے جینڈر کے خانہ میں لڑکی لکھوایا ہوا ہے تو کیونکہ اپوزٹ جو جینڈر ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے نا انسان کی، یعنی لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، اپوزٹ جینڈر، ان میں رشتہ ازدواج ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کسی لڑکے نے اپنے جینڈر کے خانہ میں لڑکی لکھوایا ہے تو اب اس کی شادی کس سے ہوگی؟ مخالف جینڈر سے، یعنی جو جینڈر اس کے خانہ میں لکھا ہوا ہے نا شناختی کارڈ کے، اس کے اپوزٹ جینڈر سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ یعنی لڑکا ہے، اس نے اپنے جینڈر کے خانہ میں لڑکی لکھوائی ہے تو اب وہ دوسرے لڑکے سے شادی کر سکتا ہے۔ قانون اس کو تحفظ دے گا، روک کوئی نہیں سکتا، نہ کوئی اسلامی حلقہ روک سکتا ہے، نہ یہ مسلم سوسائٹی روک سکتی ہے۔ تماشا دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے بے بسی کے ساتھ، کیوں؟ ابھی خاموشی ہے۔ سیم یہی چیز لڑکی اگر اپنے جینڈر کے خانے میں لڑکا لکھوا لیتی ہے تو اس کی شادی بھی اپنے اپوزٹ جینڈر سے ہونی ہے نا، تو وہاں خانہ میں کیونکہ اس نے لڑکا لکھوایا ہوا ہے لہذا اب وہ لڑکا لڑکی سے شادی کرے گا، یعنی لڑکی لڑکی سے اس طرح سے شادی کر سکتے، یعنی یہ غلاظت اس معاشرے میں پھینکی گئی ہے۔ تو غیر مسلم سوسائٹیز وہاں یہ رائج ہے، وہ معاشرے تو تباہ ہو گئے اقدار کے حوالے سے، ان کی تو اقدار ختم ہو گئی، اخلاقی اقدار تک ختم ہو گیا سارا کچھ۔ لیکن اسلامی جو کمزور ملک ہیں اس وقت وہ ٹارگٹ پہ ہیں، وہ فوکس ہیں، یعنی مالی حوالے سے اگر کوئی ملک کمزور ہے یا دفاعی لحاظ سے کوئی اسلامی ملک کمزور ہے تو وہ ان کے ٹارگٹ ہیں۔ اور اب کہانی جہاں تک آ گئی ہے کہ اگر کوئی سٹیبل ملک ہے، پاور میں کوئی ملک ہے بھی صحیح اسلامی، تو پھر اس کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ اسے کسی طرح سے کمزور کر دیا جائے اور قرضوں میں پھر اس طرح سے پھنسا کے نا تو اس کو قرضوں کے جال میں جکڑنے کے بعد پھر اپنی بات منوائی جائے۔ اس کے لیے وہ چہرے منتخب کیے جاتے ہیں کہ جو اسلام ظاہراً تو اسلام پہ ہوں لیکن عملی طور پہ اسلام دشمن ہوں، اسلام سے بیزار ہوں۔ تو وہ چہرے یہ غیر مسلم قوتیں ان مسلم ممالک پہ مسلط کرتی ہیں کہ جن میں انہوں نے اپنا یہ غلاظت والا قانون جو ہے یہ پاس کرانا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہوا، وہ چہرے مسلط کیے گئے کہ جو فکری طور پر ان کے حامی تھے، اسلام سے بیزار تھے، تو ان کو ان پاور لا کے تو پھر یہ غلاظت کا جو قانون ہے تو پھر اس کو لاگو کر دیا گیا۔ جو صحیح معنی مسلم ہوتے ہیں لیڈرز، ان کو سکرین سے ہٹا دیا جاتا ہے عوامی بغاوت کے ذریعے یا پریشر کے ذریعے، عالمی پریشر کے ذریعے یا سیاسی مخالفین کے پریشر کے تھرو ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور اپنے من پسند جو چہرے ہوتے ہیں تو پھر ان کو لایا جاتا ہے، پھر ان سے اس طرح کے غلیظ قوانین جو ہیں یہ راج کرائے جاتے ہیں، یہ پاس کرائے جاتے ہیں۔ میں محب وطن لیڈران کی جو بات کر رہا ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ سچے مسلمان لیڈران جو ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بات میں کر رہا ہوں جی ڈاکٹر یحییٰ جامعہ، اسلامک ریپبلکن گیمبیا کے صدر رہے، 32 سال تک صدر رہے۔ یہ میں ان جیسی شخصیات کی بات کر رہا ہوں، ان جیسے محب وطن لیڈران کی بات کر رہا ہوں، ان جیسے سچے اسلامی لیڈران کی بات کر رہا ہوں۔ انہیں 32 سال تک ملک کے سربراہ رہنے کا موقع ملا۔ اب دیکھیں کتنے ہر دل عزیز لیڈر ہوں گے نا وہ، جو 32 سال انہوں نے مسلسل اقتدار میں گزارے۔ اس کے بعد اچانک سے انہیں ان کے اس منصب سے جدا ہونا پڑا عوامی ریئیکشن کے نتیجے میں، وہی عوام مخالف ہو گئی جس پہ 32 سال تک انہوں نے سربراہی کی تھی، حکومت کی تھی۔
اب وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ان کو آفر کی گئی کہ 30 ملین یورو یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ہماری مرضی کا ایک قانون اپنے ملک میں پاس کر دیں. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ریسرچ کیجئے گا، مل جائے گی، ثبوت مل جائیں گے. ایک قانون ہماری مرضی کا اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے انہیں آفر ہوئی کہ ایک قانون ہماری مرضی کا اپنے ملک میں پاس کر دیں، 30 ملین یورو تحفے کے طور پر لے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آنے دے پیسے. غریب ملک تھا، انہوں نے پیسہ بھیج دیا، پیسہ پہلے پہنچ گیا. اچانک سے انہیں پھر وہ قانون جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون اپنے ملک میں لاگو کر دیں اور یہ تحفہ ہے، اس کی واپسی کوئی نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، یہ رکھ لیں. تو پھر جب وہ قانون ان کے سامنے رکھا گیا نا کہ یہ قانون پاس کرنا ہے، تو انہوں نے 30 ملین یورو کو ٹھوکر ماری. دیکھیں اسلامی لیڈران ایسے ہوتے ہیں. انہیں کہا اٹھا لو اپنے پیسے اور دفع ہو جاؤ، میں اپنے ملک میں یہ غلاظت نہیں پھیلا سکتا. جب کسی نے پوچھا کہ وہ قانون کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کامن لا، ہم جنس پرستی، مزید کلیئر کر دو، ہم جنس پرستی کا قانون یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے ملک میں لاگو کر دو، اس کے بدلے یہ 30 ملین یورو جو ہیں یہ آپ کے ہوئے، میں نے پیسے منہ پہ مار دیے. بس وہ پیسے واپس گئے، انہوں نے قانون رائج کرنے سے انکار کیا. فوراً سے پھر ان کے خلاف سیاسی یعنی اپوزیشن جو تھی، انہیں بھی وہ 30 ملین یورو تھے وہ پھر اپوزیشن پہ خرچ کر دیے گئے، عوام میں خرچ کر دیے گئے. تو وہ عوامی ریئیکشن کے تحت پھر ان کو ہٹا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور آگے کر دے، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں، اپنے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عذاب کا مستحق ہو کہ میں نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت کے دین کا مجرم بن کے میں اس دنیا میں نہ جینا چاہتا ہوں، نہ اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باغی بن کے نہ میں اس جہان میں جینا چاہتا ہوں، نہ میں اس جہان سے اس صورت میں جانا چاہتا ہوں کہ نبی کی شریعت کا باغی گنا جاؤں. تو انہیں اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا. تو پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. وہ چہرے جو ظاہراً اسلام کے حامی تھے، اسلام پہ تھے، بڑے دیندار تھے، ان کو مسلط کیا گیا پاکستان پہ. اور اندر سے وہ کیا تھے، اس قانون کے پاس ہونے کے بعد وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ کتنے اسلامی تھے، وہ کتنے دیندار تھے، وہ کتنے عوام کے ہمدرد تھے، وہ کتنے ملک کے ہمدرد تھے، وہ کتنا اسلام کو چاہتے تھے، اسلام ان کو کتنا پسند تھا. اس قانون نے سارا وہ راز کھول دیا، ان کے اندر کا جو اسلام ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا. اب ویڈیو لمبی ہونے جا رہی ہے. میں سوچ دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو اس ملک میں اس غلاظت کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ذمہ دار ہیں، تو ان کا تعارف کراتا جاؤں یا نیکسٹ ویڈیو میں کرا دوں. تو چلو 1-2 منٹ کی مزید بہت ضروری ہے میرے بھائی. یہ ہماری نسلوں پہ اٹیک ہوا ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ اسلام دشمنی ہوئی ہے، یہ اسلام پہ اٹیک ہے، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک، یہ اسلامی معاشرہ پہ اٹیک ہے. یہ نجاست پھینکی گئی ہے اور اس طرح پھینکی گئی ہے کہ اس عوام کو اب یہ غلاظت خدا نہ خواستہ اگر یہ خاموش رہتی ہے میرے ملک کی عوام، تو پھر ان کو یہ غلاظت اپنے گلے میں ڈال کے اپنے سینے سے لگا کے رکھنا پڑے گی. تو جو سیاسی پارٹیز اس کے پاس کرنے میں شامل ہیں میرے بھائی، جب یہ پاس ہوا ہے، نون لیگ، جمعیت علماء کونسل، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، MQM، جتنی سیاسی پارٹیز ہیں یہ ساری موجود تھیں. ایاز صادق صاحب سپیکر تھے، انہوں نے باقاعدہ پروسیڈنگ کی ہے اس کی، اور یہ بل پاس ہوا ہے. ان تمام تر سیاسی پارٹیز کے ہوتے ہوئے 3 ووٹ ایسے تھے جنہوں نے مشورہ دیا کہ اسے کمیٹی کے پاس بھیج دیا جائے. باقی پورے حال نے جتنے MNAs تھے، جتنے وزراء تھے، ان سب نے اس کی تائید میں ووٹ دیا.
اب جن 3 لوگوں نے اس کو آگے ریفر کرنے کے لیے تجویز دی تھی، یعنی کمیٹی کے پاس بھیجنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے بھی مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا کمیٹی کو بھیج دیں، بحث کے بعد پھر منظور ہو جائے گا. تو سپیکر نے کہا کہ میں جواز نہیں رکھتا اس کو کمیٹی کے پاس بھیجنے کا. کیوں؟ پورا ہال، پورا پارلیمنٹ ورسز 3، یعنی پورے ہال کے مقابل 3 آوازیں آئی ہیں. تو یعنی اکثریت اس بل کی حامی ہے، تو لہٰذا اس کو پاس ہو جانا چاہیے. یہ کمیٹی کے پاس جانے کا جواز نہیں رکھتا. اس لیے انہوں نے پھر سوال کیا کہ اگر کوئی اس کا مخالف ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے. دیکھیں قدرت کس طرح سے لوگوں کو، انسانوں کو بے نقاب کرتی ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ جو مخالف ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے، ایک ووٹ مخالفت میں نہیں گیا میرے بھائی. تو پھر اس نے کہا کہ جو حامی ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کر دے. تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم تو ترسے بیٹھے ہیں اس قانون کے لیے. کثرت رائے سے یہ قانون پاس ہو گیا. اب جتنی سیاسی پارٹیز ہیں سب برابر کی حصہ دار ہیں، سب اس قانون کے لیے بے چین تھے، سب انتظار میں تھے کہ کب تائید مانگی جائے اور ہم اس کی تائید کر دیں. یار یہ اسلامی ملک کی پارلیمنٹ ہے، یعنی کمیٹی تک بھیجنے تک کی نوبت نہیں آئی، بل پیش ہوا فوراً سے پاس. یہ کن لوگوں کو ہم نے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے، کن لوگوں کو ہم نے سپورٹ کر رکھا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہر فیصلہ عوام دشمنی میں، ہر فیصلہ ملک دشمنی میں. میرے ملک کی کیا حالت ہو گئی ہے، ان لوگوں کے اندر کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں. یعنی اس ملک کے جو کتنے ہمدرد ہیں، اس عوام کے جو کتنے ہمدرد ہیں، اور اب اسلام کے حوالے سے بھی یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ اسلام کے کتنے ہمدرد ہیں، یہ اسلام کو کتنا قبول کرنے والے ہیں. 75 سال سے یہ ملک آزاد ہے، ابھی تک عوام بنیادی ضروریات سے محروم ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ملک مقروض ہے. کون؟ عوام گئی تھی قرضہ لینے، عوام پہ خرچ ہوا ہے، عوام بنیادی ضروریات تک سے محروم ہے اس ٹائم بھی. لیکن ان کی نسلیں سفر گئیں، عوام کی نسلیں تک مقروض ہو گئیں، ہر آنے والا بچہ مقروض ہے. ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی. اب ہمارا دین بیچا جا رہا ہے، اب ہمارا ایمان بیچا جا رہا ہے، اس کی بھی قیمت یہ لوگ وصول کر رہے ہیں. کیا کیا بیچو گے؟ یہ کبھی نہیں بیچ سکتے تھے اگر ان کو سپورٹ نہ کی جاتی، اگر ان کو ان کے میرٹ پہ پرکھا جاتا. تو یہ اس اہل ہی نہیں تھے کہ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا موقع یہ قوم فراہم کرے. تو اب عوام پہ ہے میرے بھائی، مہربانی کریں، آواز بلند کریں. یہ اسلام دشمنی جو ہو رہی ہے نا، اس کا ریئیکشن آنے والی نسلوں میں ذلت کی صورت میں آپ دیکھو گے. اپنے گھروں میں یہ غلاظت، اپنے معاشرے میں یہ غلاظت، اپنی گلیوں میں یہ غلاظت آپ دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں کر سکو گے. ابھی وقت ہے، آواز بلند کر دو. یہ ٹرانسجنڈر تک یہ محدود ہو جائے، باقی نسلوں پہ، اس قوم کے نسلوں پہ، اس قوم کے، اس ملک کے جو مستقبل ہیں ان نسلوں پہ اس کا امپلیمنٹ نہ ہو. اسلام کا جو مستقبل ہے ان پہ اس غلاظت کا امپلیمنٹ نہ ہو، تاکہ ہم صحیح معنی اسلام پہ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندگی گزار سکیں. تو اگر آپ کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں تو وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو وہ مسیحا کس صورت میں نظر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. نیکسٹ ویڈیو ہو سکتا ہے آج شام تک میں یہ ویڈیو کر دوں، نہیں تو کل جو ویڈیو آئے گی میں اس میں مکمل سیاسی پارٹیز جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان سب کا مکمل تعارف کراؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کس کس ہر دل عزیز لیڈر نے اس غلاظت کو آپ کے گلے میں ڈالنے میں کتنا کردار ادا کیا ہے، کتنی محنت کی ہے. انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آخر میں اتنا کہوں گا، ان میں کوئی لیڈر نہیں ہے میری جان، یہ سب مفاد پرست ہیں، مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ ملک آپ کا ہے، اس کے حوالے سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. وہ لیڈرز
وہ نمائندے چنیں جو آپ کی رائے کے بغیر کوئی قانون پاس نہ کریں، جن کو آپ کے مسائل کے حوالے سے احساس ہو، جن کو آپ کی مشکلات کا احساس ہو، جن کو آپ کی طرح یہ وطن پیارا ہو۔ اس ٹائم جتنے مسلط کیے ہوئے ہیں نا آپ لوگوں نے اپنے سر پہ، یہ محب وطن نہیں ہے، یہ عوام دوست نہیں ہے، یہ اسلام دوست نہیں ہے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ دشمن پاکستان ہے، یہ دشمنان عوام ہیں۔ اس قانون کے پاس کرنے میں نے جن پارٹیوں کا ذکر کیا ان کا اس ویڈیو تک، نیکسٹ میں باقی پوسٹ مارٹم کروں گا کہ باقی کیا ہیں۔ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا، یہ سارے ہی مغربی اقدار کے حامی لوگ ہیں اور اب آپ کے معاشرے کو یہ گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، سلامت و آباد رہیں، اس دین کی قدر کریں، اپنی آزادی کی قدر کریں، اپنے وطن کی قدر کریں، اپنی نسلوں کی قدر کریں، سلامت و آباد رہیں۔ خدا میری قوم کو، ہماری نسلوں کو دین اسلام پہ قائم رکھے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل رکھے۔ اس طرح کے نجس لوگوں کی پھینکی ہوئی نجاستوں سے میرے وطن کو، میری قوم کو، میری آنے والی نسلوں کو مالک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سلامت و آباد رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہر مصیبت و تکلیف سے مالک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔